میں نے پوچھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض وقت گورنمنٹ یا بعض بینک اس طرح کی اسکیم پیش کرتے ہیں کہ آپ اتنا پیسہ ہمارے پاس رکھوا دیں تو پر منتھ یا پر ایئر ہم اتنا آپ کو پروفٹ اس پر دے دیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ اسلامک بینک ہے، فرض کر لیں، آپ نے اگرچہ نام نہیں لیا، میں ویسے بتا رہا ہوں، اگر وہ اسلامک بینک ہے اور اس میں کوئی مفتی صاحب شرعی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، شرعی ایڈوائزر کے طور پر ہیں، اور انہوں نے بینک کی جتنی پروڈکٹس ہیں یا اس طرح کی اسکیمز ہیں ان سب کی شرائط کنڈیشنز وغیرہ کو دیکھ کر یس کہہ دیا ہے تو پھر تو آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ کوئی ایسے شرعی مفتی صاحب تو ہیں نہیں، پھر یہ دیکھیں کہ بینک آپ سے جو یہ پیسہ رکھوا رہا ہے کیا وہ اس طرح کا معاملہ طے کرتا ہے کہ آپ اتنا پیسہ رکھوائیں، ہم بزنس میں لگائیں گے، اس سے جو پروفٹ آئے گا وہ ہم اتنا آپ کو دے دیں گے۔ اگر ایسا ہے پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ صورت نہیں ہوگی کہ 1,00,000 پہ 1200 فکس نہیں کر سکتے پروفٹ، اس میں پرسنٹ میں ہوتا ہے کہ جتنا نفع ہوا 2% آپ کا، 3% آپ کا۔ اگر ایسا نہیں کیا 2% 3%، اور بینک نے بہرحال آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم بزنس میں لگائیں گے، تب بھی یہ ناجائز ہوگا کیونکہ فکس پروفٹ دے رہے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کاروبار کا کہا ہی نہیں، اتنا پیسہ رکھوائیں، اتنا پیسہ لیں، یہ بالکل قطعاً سود ہے، کیونکہ یہ جو آپ رکھواتے ہیں یہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر جب کوئی نفع لیتا ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہوتا ہے، تو اس لیے اس طرح کی پالیسیز لینا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ میں اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں اس کے جائز طریقے ہو سکتے ہیں، کسی اچھے مفتی صاحب سے رجوع کریں، ورنہ ہم سے سجیشن لے لیں۔ یہ جیسے اپنا گھر کی اسکیمز وغیرہ ہوتی ہیں، دیگر چیزیں، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں سود دینا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان سب کی شرعی جائز صورتیں بن سکتی ہیں۔ پوری قوم کو سود میں مبتلا کرنے کے بجائے ان جائز صورتوں پر فتویٰ لے لیا جائے مستند علماء کرام سے، اور بالکل طیب اور حلال کر کے اس کو کریں، برکت بھی ہوگی، مقصد بھی حاصل ہوگا، بینکوں کو، گورنمنٹ کو پیسہ بھی مل جائے گا اور لوگوں تک حلال اور طیب پہنچے گا۔ لیکن جب ہم ان کو سمجھتے ہیں تکلفات ہیں اور ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر حرام، گناہ کبیرہ، سود جس کو اللہ نے مٹانے کا حکم دیا ہے، جو گھر میں آ بھی جائے تو بے برکتی ہوتی ہے، اور آخرت کا وبال تو ہے ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو سود لیتا ہے وہ برود قیامت ایسا پاگل مخبوط الحواس پہ اٹھے گا جیسے کسی کو شیطان نے ٹچ کر کے پاگل کر دیا ہو، دماغ گھوما ہوا ہوگا خوف کی وجہ، دہشت کی وجہ سے۔ اس لیے جو آج بڑے آرام سے سود پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، کل بہت ہی سخت حساب ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک پلاٹ ہے، انہوں نے وصیت کر دی ہے کہ میں مروں تو یہ بیچ کر پیسہ مسجد کے اندر دے دینا، ابھی فی الحال وہ کرائے پہ چھڑایا ہوا ہے، تو کیا یہ کرایہ لے کر مدارس وغیرہ کے اندر دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے وقف نہیں کیا ہے، یہ وقف کے الفاظ نہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچ کر اس کا پیسہ مسجد میں دے دینا، بعینی پلاٹ آپ دینا نہیں چاہتے ہیں، تو یہ ایک مستقبل کی وصیت ہے۔ جب یہ وصیت ہوگی اس وقت تک یہ مکان آپ کا اپنا ہے اور اس کا کرایہ آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں چاہیں تو صدقہ کریں، بہت اچھی بات ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ فوت ہوں گے اس مکان سمیت جو دیگر پراپرٹی ہے اس سب کا ٹوٹل نکالا جائے گا، اس ٹوٹل کے 1/3 میں آپ کی وصیت جاری ہوگی۔ صرف یہ نہیں کہ آپ اگر 1/3 یہ مکان ہی بن رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر 1/3 میں جاری ہوتی ہے، پورے میں جاری نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کسی کو یہ کہا کہ ماں باپ کو